قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ آج تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم آج کے دن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی اور ایشو کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ اس وقت پختون کا خون گرا ہے اور پختون کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ ابھی زمین پہ خشک نہیں ہوا اور اس وقت ہم سیاست کھیل رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اب اس کے اوپر بات کریں تو پھر میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ سر ہم اس لیے بار بار آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ٹائم کم دیں۔ اگر آپ باقی صوبوں میں دیکھیں اور اسمبلیوں میں دیکھیں، ہمارے ممبران کو وہاں پہ 5 منٹ بھی نہیں دیے جاتے، فیڈرل گورنمنٹ 2 منٹ بھی نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرے، جی آواز سے آف کرے۔ تو یہ ہیں کہ جو جس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر بات کرے۔ سر میں ویلکم کرتا ہوں جتنے ہمارے بھائی ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں یا جو ہمارے پارٹیوں کے نمائندگان ہیں، انہوں نے جو اس ایشو کے اوپر بات کی، اور پھر میں میجر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کے اندر کوئی سازش نظر آ رہی ہے۔ سر وہ سازش ایسے کہ 3 ماہ پہلے جو جرگہ اناؤنس ہوا ہے، 3 ماہ کے دوران نہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ، جبکہ اس وقت وہ پروسکرائب بھی نہیں تھے، بین بھی نہیں تھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے حقوق کے لیے جمع ہونے چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ ان کے مسائل جو ہے وہ حل کریں، یا کسی منیمم ایجنڈا کے اوپر آپ جو ہے متفق ہو جائے۔ سر انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی، بات یہاں تک پہنچی کہ جب انہوں نے خیمے لگانا چاہے تو ان کے اوپر بغیر صوبائی حکومت کے مشاورت کے اور اس معزز جرگہ اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے اوپر شیلنگ ہوئی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے طور پہ، صوبائی حکومت نے اپنے طور پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی، ہماری پارٹی نے ان کے ساتھ ملے اور ان کو کہا کہ اگر آپ آئین کے اندر، قانون کے اندر جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کریں، لیکن قانون اور آئین سے باہر نہ جائے۔ اب سر جو بات کرتے ہیں اور پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا، اپنا پرفارمنس بھی دکھاؤں گا اور ان کی پرفارمنس بھی ان کو دکھاؤں گا۔ جو لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا کہ جو پلی بارگین انہوں نے کی ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور اپنا بھی دکھاؤں گا کہ ہم نے کتنے لوگوں کے اس بنیاد پہ نکالا ہے اپنی پارٹی سے۔ ساری باتیں کریں گے لیکن آج کا موقع نہیں ہے۔ سر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، حکومت، یہ منظر عام پہ میں لانا چاہتا ہوں، انہوں نے پی ٹی ایم کو پرسکرائب کیا اور اس بنیاد پہ یہاں ان کے اوپر شیلنگ کی، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اس میں 3 لوگ شہید ہوئے۔ اب جو 3 لوگ شہید ہوئے، صوبائی حکومت نے پہلے بھی کہا تھا جب وہ یہ آرڈر جاری کر رہے تھے، چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا جب وہ آرڈر جاری کر رہے تھے کہ میرے صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کرنی، ایسے حالات پیدا نہیں کرنے کہ یہاں پہ افراتفری پھیل جائے، انارکی پھیل جائے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے کہ ان لاشوں کی ذمہ دار فیڈرل حکومت ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے، کہ جہاں پہ آپ کو انگیجمنٹ کرنی چاہیے،
جہاں پہ آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اس ایوان کو اعتماد میں لے کے ایک جرگہ بنانا چاہیے تھا۔ ان کو کہتے کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں، اس کے بجائے آپ نے شدت اور ایکسٹریم پوزیشن لی اور آج 3 جانیں جو ہیں اس میں گواہ بیٹھی۔ سر کہا جاتا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے، سر ہم کون سی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں؟ وہ گورنمنٹ جو ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمیں اسٹیٹ کا اکائی تسلیم نہیں کرتے۔ اسٹیٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، وہ تو ہمیں پروونشل گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے سی ایم صاحب کو جو ہے انہوں نے زد و کوب کیا، ہمارے کے پی ہاؤس کے اندر انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ کیسے ہم بات کریں؟ بات تو ایک ماحول کے اندر ہوتی ہے۔ کھونڈی صاحب کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ سر آپ ستو پی کے سوئے ہیں، کہا جاتا ہے آپ کو آئین کی سمجھ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں آپ تانے مارتے ہیں۔ بھائی تانے تو آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو پریفیس پڑھا اور آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کا اختیار جو ہے وہ چوزن پیپل کے پاس ہوگا، ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں میرے بھائی کہ who is the chosen people? The chosen people on Form 47 or by the people of پاکستان۔ سر بات کریں اس کے اوپر کہ آئین نے کیا بات کی ہے اس کے اندر۔ دیکھیں ہر وقت سیاست کہنے کا نہیں ہوتا، بعض وقت فیل کرنے کا ہوتا ہے۔ اس وقت فیل کرنے کا ہے، وہاں پہ لاشیں پڑی ہے، وہاں پہ جو ہے لوگوں کے اندر کوہرام مچا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ اپنی پارٹیوں کو ذرا سمجھائیں، فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھائیں۔ ابو آل ہم سارے پختون ہیں اور خیبر پختونخوا کے باسی ہیں، ہمارے لیے ایشو بنے گا۔ لوگوں کے ہم سے توقعات ہیں، یہاں پہ بھیجا ہے، یہ اسمبلی بنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان کا حل نکالیں گے۔ سر گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے جو ممبران نے بات کی کہ اس کے اندر کمیٹی بننی چاہیے، سر وی آر فلی، ہم بھرپور طریقے سے اس کو انڈورس کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ بالکل سر اس کے اندر ایک کمیٹی بننی چاہیے، پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے، اس میں پارلیمنٹری لیڈرز ہو، گورنمنٹ کی طرف سے بھی نمائندے ہو، اور سر وہ ذرا یہ بھی پوچھے، آئی جی صاحب سے پوچھے، چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھے کہ آپ نے شیلنگ کی، آپ نے اس کے بعد کیا، کس نے آپ کو آرڈر دیا؟ اور اس کے علاوہ جو یہ پختون جرگہ ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے۔ خدا نہ خواستہ 3 لاشیں تو گر چکی ہیں، مزید لاشیں نہ گرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کل کا انتظار کیے، آج رات ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور کسی منیمم ایجنڈا کے اوپر ان کو راضی کریں، تاکہ مزید خون بہانے سے جو ہیں ہم اپنے اس سرزمین کو، اپنے لوگوں کو بچا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جی؟